پروگرامنگ سنتے ہیں فوراً ہمارے دماغ میں کمپیوٹر آ جاتا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں انسان کو ایک مشین کہوں تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ انسان دنیا کی سب سے بہترین مشین ہے, انسان دنیا کی سب سے بہترین کمپیوٹر ہے. اور اکثر یہ عام ہے کہ جب ہم صلاح پڑھتے ہیں اکثر ہمارا ذہن بھٹکتا ہے. یہ عام بات ہے, یہ کچھ نئی بات نہیں, ہم جانتے ہیں لیکن کئی بار کسی سے ذکر نہیں کریں گے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر جب ہم صلاح پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن بھٹکتا ہے. اگر کوئی طالب علم کوئی امتحان کا پیپر دینے کے بعد جب صلاح پڑھ رہا ہے تو صلاح میں وہ سوچیں گا سوال نمبر 2 کا جواب میں نے ایسے کیوں دیا, اگر ویسے دیتا تھا تو اچھا ہوتا. وہ عورت سوچیں گی کہ میرے شوہر کے لیے آج میں کیا پکاؤں, چکن بریانی یا مٹن پلاؤ. یہ سلام میں ہی سب ہمیں خیال آتا ہے. وہ بزنس مین سوچے گا, تاجر سوچے گا کیا میں کس کا دھندا کروں, کون سے تجارت میں مجھے زیادہ فائدہ ہے. تو سلام میں ہمارا ذہن بھٹکتے رہتا ہے, اور یہ عام بات ہے. بھٹکنا چاہیے نہیں لیکن بھٹکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثر ہم مسلمان 80% سے زیادہ مسلمان ہم عربی نہیں جانتے. اور جب ہم صلاح میں جو آیتیں پڑھتے ہیں قرآن مجید کی, مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہمیں سورہ فاتحہ اتنے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اگر نیند میں سے ہمیں کوئی اٹھائیں گا 2 بجے رات کو اور کہیں گا سورہ فاتحہ پڑھو تو ہم 100 میل کی رفتار پہ پڑھ سکیں گے. کیونکہ ہمیں سورہ فاتحہ بہت اچھی طریقے سے یاد ہے. نیند میں بھی آپ بولیں گے تو ہم 100 میل کی رفتار پہ سورہ فاتحہ پڑھ سکیں گے. اور ہمارا ذہن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, the brain Allah has given us, وہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہمارے ذہن کا ایک دم چھوٹا سا حصہ استعمال ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں پوری طریقے سے یاد ہے, منہ زبانی یاد ہے, اور ہم 100 میل کی رفتار پہ پڑھ سکتے. تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے ہمارا بہت چھوٹا سا ذہن, بہت چھوٹا, ایک دم کم ذہن استعمال ہوتا ہے. باقی ہمارا ذہن خالی ہے. An empty brain is a devil's workshop. یہ انگریزی میں کہاوت ہے کہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہے. خالی دماغ شیطان کی فیکٹری ہے. اور سائنٹیفکلی ہمارا دماغ خالی کبھی رہ ہی نہیں سکتا. یہ سائنس کے تو کیا کرتا ہے, دماغ بھٹکتا ہے, سوچتے رہتا ہے کیا کروں, کیا پکاؤں, کیسا تجارت کروں, کل کیا کروں, کیا پہنوں. تو ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو جو ہم عربی آیتیں پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی دہرائیے. ذہن میں عربی آیتوں کے ساتھ ذہن کے پیچھے ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ ہم اس کی معنی بھی دہرائے. اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو اردو میں دہرائیے, انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں دہرائیے, ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں دہرائیے, مراٹھی میں مہارت ہے تو مراٹھی میں دہرائیے. لیکن جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اس زبان میں ان آیتوں کا ترجمہ اپنے ذہن کے پیچھے دہرائیے. تو اگر ہم ترجمہ یاد کریں گے جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں, اور جیسے میں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور ہم سلام میں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ کی ہے جو رب ہے سارے عالمین کا, الرحمن الرحیم جو رحمان اور رحیم ہے, مالک یوم الدین جو مالک ہے قیامت کے دن کا, ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
وہ راستہ جن لوگوں پہ تو نے انعام فرمایا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ دہرائیں گے تو انشاءاللہ